بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اس ویڈیو میں آپ کے سامنے عامہ پارہ کا سبق نمبر 32 بیان کیا جا رہا ہے، جس میں سورۃ الانشقاق کی ابتدائی 6 آیات ذکر کی جائیں گی۔ تلاوت سماعت کیجیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه۔ اس کے بعد امر اول یعنی ترجمہ سماعت کیجیے گا۔ اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائے گا، وأذنت لربها وحقت، اور وہ اپنے رب کا حکم مان لے گا، وہ اسی کے لائق ہے۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور جب زمین کو کھینچ کر بڑھا دیا جائے گا۔ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور وہ اپنے اندر کی چیزوں کو باہر پھینک دے گی اور خالی ہو جائے گی۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور وہ اپنے رب کا حکم مان لے گی اور وہ اسی کے لائق ہے۔ یا ایہا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، اے انسان تو اپنے رب کے پاس پہنچنے تک کوشش کر رہا ہے، پھر اسے جا ملے گا۔ اس کے بعد امر ثانی یعنی لغات سنیے گا۔ انشقت، یہ صیغہ واحد مؤنث غائب ہے، باب انفعال، اس کا معنی ہے پھٹنا، اور باب نصرہ سے شق یا شق شقا، اس کا معنی ہے پھاڑنا۔ اذنت، یہ بھی صیغہ واحد مؤنث غائب ہے، اور باب سمع سے اس کا معنی ہے سننا، لیکن اس میں سننے کا معنی جو ہے اس وقت ہوگا جب اس کے بعد لام کا یا الی صلہ ہوگا، یعنی اذن لہ و الیہ اذنا، معنی اس کا ہے سننا۔ حقت، یہ صیغہ واحد مؤنث غائب فعل ماضی مجہول کا ہے، اور اصل میں یہ حققت تھا، اور پھر ادغام کی وجہ سے حقت بن گیا۔ باب نصر سے حق یا حق، حقا و حقوقا، اس کا معنی ہے ثابت ہونا۔ مدت، یہ بھی صیغہ واحد مؤنث غائب فعل ماضی مجہول ہے، اور باب نصر سے مد یا مد مدن، اس کا معنی ہے کھینچ کر بڑھا دینا کسی چیز کو۔ اور القت، یہ صیغہ جو ہے ماضی کا ہے واحد مؤنث غائب باب افعال سے، القا یلقی القان، ڈال دینا اور پھینکنا کسی چیز کو۔ تخلت، یہ بھی صیغہ واحد مؤنث غائب فعل معروف باب تفاعل سے ہے، اس کا معنی ہے خالی ہونا۔ اور خلا یا خلو، خلوًا، اس کا معنی بھی خالی ہونا ہے۔ قادح جو ہے یہ صیغہ واحد مذکر اسم فاعل ہے، اور اس کا معنی ہے کوشش کرنے والا، باب فتح سے ہے، قدح فی العمل قدحا، کوشش کرنا، مشقت اٹھانا۔ ملاقی، ملاقی جو ہے یہ بھی صیغہ واحد مذکر اسم فاعل ہے، اور باب مفاعلہ سے جا ملنے والا۔ لاقا یلاقی، ملاقاتاً، کسی چیز کو پانا، ملنا یا ملاقات کرنا۔ اور باب سمع سے لقی یلقا لقان، اس کا معنی ہے ملاقات کرنا۔ اس کے بعد امر ثالث یعنی سورت کی تفسیر، ان آیات کی تفسیر بیان کی جائے گی۔
چونکہ اس صورت انشقاق کی ابتدا ہے، اس لیے اس کا ماقبل کے ساتھ ربط ذکر کیا جاتا ہے۔ اس صورت کا ماقبل والی صورت کے ساتھ یعنی صورت المطففین کے ساتھ ربط جو ہے یہ ظاہر ہے، یعنی دونوں صورتیں جو ہے وہ احوال قیامت پر مشتمل ہیں، اور اسی طرح دونوں صورتوں میں ابرار اور فجار کی حالت اور ان کے جزا اور سزا کا بیان ہے۔ جو سب سے پہلی آیت ہے اذا السماء انشقت، کہ جب آسمان پھٹ جائے گا، تو یہاں سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نفخہ ثانیہ کی علامات میں سے ایک علامت یعنی آسمان کے پھٹنے کا ذکر کر رہے ہیں۔ یہ جس وقت نفخہ ثانیہ ہوگا، دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا، تو اس وقت آسمان پھٹ جائے گا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا۔ اور اسی مضمون کو یعنی کئی اور آیات کے اندر بھی بیان کیا ہے، جس طرح اذا السماء انفطرت ہے اور واذا السماء کشطت، تو ان آیات میں بھی یہی مضمون ہے۔ یا اسی طرح یوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائکۃ تنزیلا۔ اس کے بعد اگلی آیت ہے وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ۔ اذن یاذن، اذن کہتے ہیں یعنی کسی چیز کا سن لینا، اور آسمان اپنے رب کا حکم جو ہے وہ سن لے گا، اور سننے سے مراد جو ہے وہ اطاعت گزاری ہے، یعنی اپنے رب کا جو تکوینی حکم ہے، جو پھٹنے کا جو حکم ہوگا اس کو بجا لائے گا۔ وحقت، اور حقت کا مطلب ہے کہ وہ اسی لائق ہے، یعنی آسمان اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے وہ بجا لائے گا، اور وہ اسی لائق ہے اس لیے کہ یہ مخلوق ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا ہے، تو لہٰذا یہ اللہ تعالیٰ کے تکوینی امر کے اندر جکڑا ہوا ہوگا۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور جس زمین کو بڑھا دیا جائے گا، پھیلا دیا جائے گا، یعنی محشر کے دن یہ زمین جو ہے وہ ربڑ کی طرح یا چمڑے کی طرح کھینچ کر بڑی کر دی جائے گی، اور یہ بہت زیادہ وسیع ہو جائے گی۔ اس کو اس لیے وسیع کیا جائے گا تاکہ جتنے بھی اولین اور آخرین انسان ہیں وہ سارے کے سارے اس پر سما جائیں۔ اور اس زمین کو پھیلانے کے باوجود یعنی ایک شخص کے حصے میں اتنی زمین آئے گی کہ جس پر اس کے پاؤں ٹکیں گے۔ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور زمین اپنے اندر کی جتنی چیزیں ہیں ان کو باہر پھینک دے گی، باہر اگل دے گی، وَتَخَلَّتْ، اور خالی ہو جائے گی، یعنی زمین کے اندر جتنے خزانے ہیں ان کو بھی باہر اگل دے گی، اور اسی طرح جتنے مردے دفن کیے گئے ہیں ان کو بھی باہر اگل دے گی۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، مطلب یہ ہے کہ زمین بھی وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو بجا لائے گی اور اس کی اطاعت کرے گی۔ یا ایہا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ۔ اب اس آیت میں بیان کیا ہے کہ اے انسان تو اپنے رب کے پاس پہنچنے تک جو ہے وہ کوشش کر رہا ہے اور پھر اسے جا ملے گا۔ کادح جو ہے یہ اس میں فاعل کا صیغہ ہے، اور اس کا معنی ہے کوشش کرنا، مشقت اٹھانا، اور الی ربک کا مطلب یہ ہے کہ الی لقاء ربک۔ تو اس صورت میں اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اے انسان تو اپنے رب کے پاس پہنچنے یعنی موت تک جو ہے کام میں کوشش کر رہا ہے۔ یعنی دنیا کے اندر جو ہے وہ ہر انسان کوشش کر رہا ہے، نیک انسان بھی کر رہا ہے، اور جو فاجر فاسق انسان ہے وہ بھی کوشش کر رہا ہے، کوئی اچھے کام کر رہا ہے، کوئی برے کام کر رہا ہے۔ اس کے بعد فرمایا فملاقی۔ اب اس میں ہا ضمیر کا جو کہ مرجع کے اندر دو احتمال ہیں۔ ایک احتمال یہ ہے کہ اس کا مرجع جو ہے وہ قدحن کی طرف راجع ہے، اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ اس کا مرجع رب کی طرف راجع ہے۔ اگر اس کا مرجع جو ہے وہ قدحن ہو تو اس صورت میں جو ہے یہاں مضاف محذوف مانا جائے گا، یعنی ملاقی جزاء القدح، یعنی اے انسان آج دنیا کے اندر جو کوشش کر رہا ہے اور جو کام بھی کر رہا ہے، چاہے وہ اچھے اعمال ہیں یا برے اعمال ہیں،
بھلائی کی کوشش میں لگا ہوا ہے یا برائی کی کوشش میں لگا ہوا ہے، لیکن تو جب اپنے رب کے پاس پہنچ جائے گا تو اس کے بعد اس کوشش اور کمائی کی جزا و سزا اور اعمال کے اچھے یا برے نتائج جو ہے آپ کو ملیں گے، یعنی اس عمل کے جو کوشش ہے اس کے نتائج آپ کو ملیں گے۔ اگر کوشش اچھی ہوگی، نیک ہوگی، تو اس کی جزا بھی نیک ہوگی۔ اگر اس برائی کے اندر اس کی کوشش اور عمل رہے گا دنیا میں تو اس کی جزا بھی جو ہے وہ عذاب اخروی کی صورت میں ملے گی۔ اور دوسرا احتمال یعنی ضمیر کا مرجع اگر رب ہو تو اس صورت میں معنی یہ ہوگا کہ ہر انسان آخرت میں اپنے رب سے ملنے والا ہے اور حساب کے لیے اس کے سامنے پیش ہونے والا ہے۔ اس کے بعد امر رابع یعنی ان آیات کی ترکیب سنیے گا۔ اذا السماء انشقت، اذا جو ہے یہ حرف شرط ہے، اس کے بعد انشقت جو ہے فعل مخصوف نکالیں گے یہاں پر، اور السماء اس کا فاعل ہے، پھر فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعل خبری ہو کر مفسر، اور انشقت جو مذکور ہے فعل وہ اپنے فاعل کے ساتھ مل کر تفسیر، پھر مفسر تفسیر مل کر معطوف علیہ۔ وَآذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، وہ عاطفہ ہے، آذنت فعل ہے، یہ ضمیر مستتر اس کا فاعل ہے، اور لام حرف جر، ربها جو ہے مضاف مضاف الیہ مل کر مجرور، جار مجرور مل کر متعلق ہوا آذنت فعل کے ساتھ، آذنت فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر یہ معطوف اول، اور وحقت جو ہے یہ فعل اپنے فاعل سے مل کر یہ معطوف ثانی، معطوف علیہ اپنے دونوں معطوفوں سے مل کر یہ شرط ہے، اور اس کی جزا جو ہے وہ لاق الانسان قدحہ محذوف ہے، جس پر جو ہے وہ فملاقی دلالت کرتا ہے۔ یہ شرط جزا مل کر جو ہے وہ جملہ شرطی جزائیہ ہو کر معطوف علیہ، اور وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ یہ بھی واو عاطفہ ہے، اذا حرف شرط ہے، اور مدت جو ہے یہ فعل محذوف نکالیں گے، الارض اس کا جو ہے نائب فاعل ہو جائے گا، اور فعل اپنے نائب فاعل سے مل کر جملہ فعلی خبریہ ہو کر یہ مفسر، اور پھر دوسرا مدت فعل نائب فاعل یہ اس کی تفسیر ہو جائے گی، مفسر تفسیر مل کر یہ معطوف علیہ، اور وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، وہ عاطفہ ہے اور القت فعل ہے، یہ ضمیر مستتر اس کا فاعل ہے، اور ما اسم موصولہ ہے، فیہا یہ جار مجرور مل کر متعلق ہو جائے گا دفن فعل مخصوف کے ساتھ، دفن فعل مخصوف اپنے فاعل سے مل کر جو ہے یہ صلہ ہو گئے موصول کے لیے، موصول صلہ مل کر یہ القت فعل کے لیے مفعول بھی، القت فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ معطوف اول ہے، اور وتخلت یہ فعل فاعل مل کر جو ہے یہ معطوف ثانی ہے، اور وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ اس کی ترکیب جو ہے وہ پہلے ہی وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ کی طرح ہوگی، یہ جو ہے معطوف ثالث، اور وحقت جو ہے یہ معطوف رابع، پھر معطوف اپنے تمام معطوف علیہ اپنے تمام معطوفوں سے مل کر جو ہے یہ شرط ہو جائے گا، اور لاق الانسان قدحہ یہ جزا ہو جائے گی، شرط جزا مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہو کر یہ معطوف ہوا پہلے معطوف علیہ کے لیے، معطوف علیہ مل کر جملہ معطوفہ ہوا۔ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، یہاں پر جو ہے یا حرف ندا ہے قائم مقام مدعو فعل کے، اور ایو جو ہے یہ موصوف ہے، اور الانسان اس کا ہاں ضمیر اس کا فصل ہے، اور الانسان جو ہے یہ صفت ہے موصوف کی، موصوف جو ہے نا اپنی صفت سے مل کر یہ منادہ، اور اس کے بعد انا جو ہے یہ حرف مشبہ حرف از حروف مشبہ بالفعل ہے، اور کاف ضمیر اس کا اسم ہے، قادح صیغہ صفت، ضمیر اس کا جو ہے وہ فاعل ہے، الی ربک یہ اس کے ساتھ متعلق ہے، اور قدحا یہ صیغہ صفت کے لیے مفعول مطلق، قادح صیغہ صفت اپنے فاعل متعلق اور مفعول مطلق سے مل کر یہ معطوف علیہ، اور فا عاطفہ ہے، ملاق مضاف، ضمیر جو ہے یہاں ضمیر مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر یہ جو ہے یہ معطوف ہوا، پھر معطوف علیہ مل کر جو ہے ان کی خبر، اور
انا جو ہے آپ نے اسم و خبر سے مل کر یہ جواب ندا مل کر یہ جملہ انشائیہ ہوا۔ فملاقی کی دوسری ترکیب جو ہے یہ فا جو ہے جزائیہ ہے، اور ملاقی جو ہے یہ ماقبل جو اذا ہے اس کے جواب میں ہے، یعنی جزا ہے۔ عزیز طلباء، اس کے ساتھ ہی ہمارا جو یہ سبق ہے ختم ہوا چاہتا ہے۔ امید ہے کہ آپ اسے اچھی طرح سمجھ چکے ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔